فرمایا گیا اچھی طریقے سے وضو کرو، اور اس کے بعد جب سب لوگ رات کو سو جائیں، کائنات میں سناٹا چھا جائے، اس وقت تو 2 رکعت نفل نماز اس شان سے پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو پھر یہ حال تو ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اللہ اکبر، کہ اللہ تمہیں تو دیکھ ہی رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اور یہ کیفیت نہیں ہوتی تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ہمارا رب ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شہرک سے زیادہ قریب۔ ہم سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ خدا ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور اس کا محبوب ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنوں کی جان سے زیادہ محبوب کو قریب کر دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا جب رات کو سب سو جائیں اس وقت تو اچھی طرح وضو کرو، اور خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اب اس کے محبوبوں کا وسیلہ، اور خاص طور پہ سارے محبوبوں میں سب سے عظیم محبوب سید المعصومین سید المحبوبین مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کر کے پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، اور اس کے بعد اس یقین سے اللہ کو پکارو کہ کوئی میری فریاد کو سن رہا ہے، کسی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس یقین کے ساتھ سب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد پورے یقین سے محبوب کا وسیلہ دے کر کے مانگو، نہ ملے تو پھر کہنا ہمیں کسی اور دروازے پر جا کر ایمان کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر اپنے اللہ سے فریاد کرنا سیکھو، اپنے اللہ سے مناجات کرنا سیکھو۔ ارے جس نے مانگا یقین کے ساتھ میرے اللہ نے عطا کیا۔ یہ بات جو تمہارے دل و دماغ میں بٹھائی گئی ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا کیا قبول ہوگی، ہم تو گنہگار ہیں اور ہماری فریاد کیا قبول ہوگی، یہ غلط ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونے کی ضرورت ہے۔ جو یقین سے مانگتے ہیں اللہ انہیں ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر گھر میں نا اتفاقی ہے، ہمیں کسی منتر جنتر کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ سے دعا کرو۔ وہ اللہ ہے جو اللہ اکبر ایک ننھے سے بیج کو جو مردہ ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، ایک ننھے سے بیج کو زمین میں دفن ہونے کے بعد اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے کوپل کی شکل میں نکلتا ہے۔ جو بیج کو اتنی طاقت دیتا ہو، کیا وہ ہمارے درمیان محبتوں کے بیج نہیں بو سکتا؟ کیا وہ ہمارے درمیان محبتوں کی بہاریں نہیں لا سکتا؟ اور کائنات میں محبتیں کس کی وجہ سے ہے؟ اسی کی مرضی سے ہے۔ اگر وہ چاہے تو ماں اور بچے میں محبت پیدا کر دے، اور وہ نہ چاہیں تو جنم دینے کے بعد بچے کو ماں ہاسپٹل میں پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے۔ وہی ماں ہے، ایک جگہ ماں جان دے رہی ہے، دوسری جگہ پھینک کر کے بھاگ رہی ہے۔ تو یہ کس کا نظام ہے؟ یہ اسی کا نظام ہے۔ وہ چاہے تو اتنی ممتا پیدا کر دے کہ ماں اپنے بچے پہ سب کچھ قربان کر دے، اور اگر وہ چاہے تو اللہ رب العزت ممتا نہ پیدا کرے تو ماں خود بچے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت محبتیں بھی پیدا کرتا ہے، وہ محبتیں اٹھاتا بھی ہے۔ اس لیے اگر نفرتوں کا ماحول ہے، اللہ سے فریاد کرو۔ بچیوں کو رشتے نہیں ہیں، اللہ سے فریاد کرو۔ بس شرط اتنی ہے، محبوب کو وسیلہ بنا کر۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، دعا کر خدا سے دعا کر، مگر مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر، حضور کو وسیلہ بنا کر مانگو گے سارے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے۔ حضور غوث پاک کو وسیلہ بنا کر مانگو گے سارے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے۔ حضور غریب نواز کو وسیلہ بناؤ گے سارے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن اپنی فریاد اپنے اللہ کی بارگاہ میں رکھنا سیکھو۔ یقیناً آپ علماء سے، مشائخ سے، سادات سے سب سے دعا کی گزارش کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن اپنا مسئلہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جتنا
गिड़ गिड़ा कर हम रख सकते हैं, कोई और नहीं रख सकता। दुआएं सबकी लेना चाहिए मगर खुद भी दुआ करना चाहिए। और सारी दुआओं में सबसे मकबूल जो दुआ है, कुरान कहता है फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा फैज़ा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। हर मुसीबत के बाद राहत है और बेशक हर मुसीबत के बाद दोहरी राहत है। शर्त क्या है? फैज़ा फरगत फंसब, जब नमाज से फारिग हो जाओ, व इला रब्बिका फरगब, तो दुआ में मेहनत करो, दुआ में गिड़गिड़ाओ। नमाज के बाद की दुआ की सबसे ज्यादा अहमियत है। बल्कि जिन्होंने एक साहब तो ऐसे थे जिनकी आंखें न थी, नाबीना हो गए थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि मुझे आंखें मिल जाए। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर सब्र करो तो जन्नत है। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आंखें चाहिए। तो अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने तरीका अता फरमाया, हमारा ईमान है अगर हुजूर अलैहि सलाम हाथ रख देते तो उन्हें आंखें मिल जाती। जब हजरत ईसा के हाथ रखने से अंधों को आंखें मिल सकती है तो जाने ईसा की शान ही जुदा है। अल्लाह अकबर। बल्कि वो मसीहा नहीं, जाने मसीहा है, मगर मेरे आका ने हमें तरीका अता फरमाया। हुजूर जानते थे कि क़यामत तक के लिए उम्मत को आना है, सबके लिए तो दस्ते मुस्तफ़ा नसीब न होगा। तो हुजूर अलैहि सलाम ने कानून अता फरमा दिया, फरमाया अच्छी तरह से वुजू कर और वुजू करने के बाद 2 रकअत नफल पढ़। और उसके बाद फिर हुजूर ने अपने वसीले से दुआ करने का हुक्म दिया। मेरे आका फरमाते यूं अल्लाह को पुकार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यिर रहमा या रसूल अल्लाह इन्नी तवज्जहतु इला रब्बिका फी हाज़ी हाजती लितुक़दा ली। इस तरीके से और फिर उसके बाद अपनी हाजत को पेश करने के बाद फशफ़्फ़ू फ़ी कहे और यूं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करे। वो सहाबी ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने किया, अल्लाह ने उनकी आंखों को रोशन फरमा दिया, उनकी आंखें रोशन हो गई। अब ये तो हुजूर ने उनको बताया था। हजरत उस्मान गनी के दौर में एक सहाबी थे, वो उनकी तरफ हजरत उस्मान गनी की तवज्जो नहीं होती थी। तो एक साहब से उन्होंने शिकायत की, ये तो मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। तो उन्होंने यही दुआ और यही नमाज उनको सिखाई कि नमाज पढ़ के यूं दुआ करो। उन्होंने जैसे ही जो है इस तरह से किया, हजरत सैयदना उस्मान गनी उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। तो ये अल्लाह की बारगाह की तरफ आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो हम दूर हो गए, अल्लाह हमसे करीब है, हमें अल्लाह से करीब आने की जरूरत है। हुजूर हमसे करीब है, हमें हुजूर से करीब होने की जरूरत है। और याद रखना, इस्लाम तो फिर हमें बहुत बुलंदी पर ले जाता है। तो अपने मसाइल को अल्लाह की बारगाह में रखने की कोशिश करो।